बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर फहरिस्त ये इत्तला है और बिल्कुल संजीदा खबर है कि सरकारी अपोजिशन बनाने की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं और ये सरकारी अपोजिशन पीपल्स पार्टी और ANP पर मुश्तमिल होगी। इसमें दीगर छोटी जमातों को मिलाने के अलावा ये कोशिश भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग का एक धड़ा अलग हो जाए और वो भी इस अपोजिशन में शामिल हो जाए। मैंने इसके लिए सरकारी अपोजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो यहाँ सरकारी से मुराद PTI की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि असल सरकार से मुराद है, यानी असल सरकारी अपोजिशन। और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? इसका निशाना मुस्लिम लीग नून भी है और इसका निशाना मौजूदा हुकूमत भी है। मुस्लिम लीग नून से इस्टेब्लिशमेंट डरती है और उसे बर्दाश्त करने के लिए या कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी हवाले से शहबाज शरीफ पर बहुत अरसे से काम जारी था और ये जो हम कौमी मसालती डायलाग और कौमी मसालती हुकूमत की जो बातें सुन रहे हैं, उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह इस सरकारी अपोजिशन से मिलता है। पीपल्स पार्टी बड़ी सरकार को खुश करने की जो कोशिश कर रही है, उससे इमरान खान भी नाराज़ है और इमरान खान पीपल्स पार्टी को वो हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है जो उनके बनते हैं और सिंध हुकूमत का हर तरीके से नाटका बंद किया जा रहा है। उसको पानी के मसले पर पहले तंग किया गया, अब वसाइल के मसले पर तंग किया जा रहा है। मतलब ये है कि सच्ची सरकार की आशीर्वाद के बावजूद पीपल्स पार्टी के लिए भी इतने आसान दिन नहीं हैं जितने आसान दिन होने की उसे तवक्को थी। बिलावल ने जो मुस्लिम लीग नून पर और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ पर गोलाबारी शुरू की है, उसे इस सरकारी अपोजिशन के क़याम का पेश ख़ैमा समझना चाहिए। और इसके नतीजे में क्या हासिल होगा, ये बात बड़ी हद तक मुबहम है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये सरकारी अपोजिशन जो है PTI का मुकाबला करेगी, लेकिन असल में इसका मकसद मुस्लिम लीग नून को और JUI फजलुर रहमान को तंग करना है, क्योंकि ये दो जमातें पाकिस्तान में रह गई हैं जो इस वक्त आइन की मुकम्मल बहाली और जमहूरी असूलों की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा कर रही हैं। बाकी सब जमातें या तो सरेंडर कर चुकी हैं या किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ तावन के रास्ते पर चल रही हैं। और PTI को क्या ख़तरा है? PTI इस गेम को महसूस कर रही है कि ये गेम दरअसल सिर्फ मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि PTI के ख़िलाफ़ भी है। यानी जो अगले दिनों में जो नक्शा बनने वाला है, उसमें या तो अपोजिशन की जो ताकतें हैं उनको इकट्ठा करके माइनस मुस्लिम लीग नून और JUI इकट्ठा करके एक नया इत्तेहाद बनाकर ये तसर दिया जाएगा कि ये इख्तलाफी जो नुक्ता नज़र है ये उसकी नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को और JUI को बेअसर कर दिया जाए ताकि उस बयानिए के तक़वियत मिल सके जिसकी तजवीज़ के लिए शहबाज शरीफ को मुंतखब किया गया है। नाज़रीन, मैं ये नहीं समझता कि शहबाज शरीफ इस नए अलायंस में शामिल हो जाएंगे या मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएंगे। अगरचे इन दिनों ये बहुत ज़ोर शोर से यह राय ज़ाहिर की जा रही है और साबित किया जा रहा है और दलाइल और क़राइन के हवाले दे देकर ये बावर कराया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन की बरामद अब चंद दिनों की बात है। मैं इसको दुरुस्त इसलिए नहीं समझता कि शहबाज शरीफ को अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम लीग नून जिस चीज़ का नाम है वो नवाज़ शरीफ के दम कदम से है, और अगर नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ दिया जाए तो फिर उस मुस्लिम लीग नून की अहमियत काफ लीग से ज़्यादा नहीं रह जाएगी। और काफ लीग जो है वो तब ताकतवर होती है जब मार्शल लॉ लगे। अगर मार्शल लॉ का साया ना रहे तो काफ लीग भी किसी काम की नहीं रहती। जैसे कि आपने देखा कि जब मार्शल लॉ हटा तो कौमी असम्बली में अक्सरियत रखने वाली काफ लीग 5 सीटों तक महदूद हो गई। तो मुस्लिम लीग शीन अगर बनती है तो मेरा ख्याल है उसे 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यही वजह है कि सरकारी अपोजिशन बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इससे इमरान खान भी मुस्तरब हैं। यही वजह है कि उनका जो खौफ है वो अयां है और उनके बयानात और तकरीरें जिनको बाद मुबस्सरीन ये कहते हैं कि उनके एतमाद की निशानी है, एतमाद की निशानी नहीं है, ये खुद को धोखा देने की या सेल्फ अश्योरेंस की एक किस्म की कोशिश है ये जिसका मुजाहरा इमरान खान कर रहे हैं।
ورنہ آپ ایک بات نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ تاثر دے رہے ہیں اور ان کے ساتھی دانشور اور جو تجزیہ نگار ہیں، جو اب ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، وہ نہ صرف یہ کہ 5 سال کی مدت پوری کریں گے بلکہ اگلا الیکشن بھی جیتیں گے۔ اگر یہ اعتماد درست ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جس رفتار سے کرپشن کر رہے ہیں، جس تیز رفتاری کے ساتھ اور جس بے محابہ انداز سے کرپشن کر رہے ہیں، اور اس رفتار کو اگر ہم عمران خان کی زبان میں کہیں تو وہ ہوگا اسپیڈ کی لائٹ، انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ چین میں ٹرینیں اسپیڈ کی لائٹ سے چلتی ہیں۔ تو یہ جو کرپشن کے انبار لگ رہے ہیں اسپیڈ کی لائٹ سے، تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کے پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس کرپشن کے لیے اب زیادہ موقع نہیں، چنانچہ انہوں نے کرپشن کی رفتار جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دی ہے، اور خاص طور پر ان کی کرپشن کا جو رخ ہے وہ سرکاری منصوبوں کی طرف ہے، جہاں خلد بلد کا لفظ تو بڑا پرانا ہو گیا، بہت چھوٹا پڑ گیا ہے ان کے معاملات میں، جہاں تو پورے کے پورے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، یعنی پروجیکٹ کا وجود نہیں ہے لیکن اس کے لیے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں اور وہ اربوں روپے کہیں نظر نہیں آتے۔ دوسرا کرپشن کا جو میدان ہے ان کا، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں۔ پاکستان میں بہت سی بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیاں جعل سازی کا ارتکاب کرتی ہیں، یعنی ایک لاٹ کی جو 50 فائلیں بنا کر بیچ دی جاتی ہیں، اور اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی بھی کرپٹ اور دھوکہ بازی کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق کسی نہ کسی پی ٹی آئی والے کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ خود عمران خان کے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں اور زلفی بخاری سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی یہ اس وقت جو پاکستان میں فراڈ اور کرپشن کی جو سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ہے، اور وہ ساری کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ کو پی ٹی آئی کے تعلق داروں سے جڑتی ہوئی ملیں گی۔ زلفی بخاری کے نام سے یاد آیا کہ میں نے چند ہفتے پہلے جب یہ خبر آئی تھی کہ زلفی بخاری سے استعفیٰ لے لیا گیا اور وہ ان کی شامت آنے والی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ زلفی بخاری کی شامت کبھی نہیں آ سکتی، ان کے سر پر بہت تگڑا ہاتھ ہے، اور خود عمران خان کا ہاتھ ہے، اور عمران خان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے سر پر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ ان کا نام مشکوک افراد کی فہرست میں ہونے کے باوجود وہ دبئی گئے اور واپس آئے، اور واپس آ کر وہ بدستور اپنے سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، اور یہ سرگرمیاں کس قسم کی آپ کے علم میں ہے۔ فراڈ اور کرپشن کا پی ٹی آئی سے تعلق بڑا پرانا ہے۔ عارف نقوی، جسے انٹرنیشنل ٹھگ کہا جاتا ہے اور جسے سزائیں بھی ہو چکی ہیں، وہ عمران خان کا قریب ترین دوست ہے، اور اس اکیلے عارف نقوی نے اربوں روپے کا فائدہ عمران خان کو دیا ہے، پی ٹی آئی کے فنڈ میں بھی، فارن فنڈنگ میں بھی، اور اس کے پی ٹی آئی کے دوسرے منصوبوں میں بھی۔ تو کرپشن کے یہ سلسلے، اب تازہ جو میگا اسکینڈل سامنے آیا ہے وہ کرونا فنڈ کا ہے، جس میں 12 کھرب روپے کی رقم ہڑپ کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ احباب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جس نے یہ رقم ہڑپ کی وہ افسر ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ فرار ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ 12 کھرب روپے ساری کی ساری رقم اکیلے اس آدمی نے تو نہیں کھائی ہوگی، کئیوں کو حصہ ملا ہوگا، وہ کن کن کو ملا ہے؟ کرونا فنڈ کا گھپلہ اتنا بڑا ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے براہ راست عمران خان کا آرڈر ہے۔ یہ خبر آپ کے علم میں ہے کہ آڈیٹر جنرل نے اس رپورٹ کو افشا کرنے سے، یعنی سینٹ والوں کے مطالبے کے باوجود انکار کر دیا، اور یہ بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے آڈٹ کی یہ رپورٹ جو ہے دبا لی ہے اور اسے اوپن ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا گھپلہ ہوگا، اسی لیے تو اس رپورٹ کو چھپایا گیا ہے۔ 12 کھرب روپے کو معمولی رقم نہیں ہوتی، لیکن جہاں تو 12 کھرب کے حساب سے روزانہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب یہ تازہ ترین جو کرپشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے سرکاری پی ٹی اے کے ایم پی ایز کو 350 ارب روپے رشوت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی منظوری دی جا چکی ہے۔ یہ 350 ارب روپے ان ارکان کو ترقیاتی فنڈز کی مد میں ملیں گے، لیکن کسی ایم پی اے کا کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے ہی نہیں، کسی نے اس طرف توجہ دی نہیں، اور کسی جگہ بھی کاغذوں کی حد تک بھی کوئی ترقیاتی منصوبہ اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رقم سیدھی ان کی جیبوں میں جائے گی، اور جیبوں میں جانے کا جو طریقہ ہے اس کا پی ٹی اے سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہے۔ اور اس مہارت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے کوئی اسٹڈی کی ہوئی ہے، ریسرچ کی ہوئی ہے، بلکہ ان کی وجہ یہ ہے، زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ کرپشن پی ٹی آئی کا دوسرا نام ہے، اور پی ٹی آئی کرپشن کا دوسرا نام ہے،
لیکن یہ پاکستان کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی جماعت ہے جس کو کرپشن کا ریاستی سطح پر لائسنس دیا گیا ہے۔ چنانچہ کرپشن ہو رہی ہے اور بے محابہ ہو رہی ہے، اور اس پیمانے کی ہو رہی ہے کہ کرپشن کا حساب کتاب لگانے والے ادارے بھی حیران ہیں کہ یہ ان کی توقعات، اندازوں اور جو بھی ایسٹیمیٹ وہ لگا سکتے تھے ان سے کہیں زیادہ بڑا حجم رکھتی ہے۔ لیکن اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں وجہ کرپشن نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کا سب کو معلوم ہے۔ ریاستی اداروں کی ریپوٹیشن جو اس سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں پہنچی تھی۔ پرویز مشرف کے آخری دنوں میں جوانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے اپنی شناخت چھپانی ہے، اور آج اگر آپ پبلک میں جا کر دیکھیں تو یہ فضا جو ہے مشرف کے دور سے بھی کچھ زیادہ گراف پر چلی گئی ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ کچھ دوسرے معاملات ہیں جن کا ذکر کرنا احتیاط طلب ہے، لیکن خاص طور پر امریکہ، افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ان کو بھی آپ شامل کر لیں تو ان وجوہ کی بنیاد پر عمران خان حکومت کی چھٹی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر تو عمل درآمد ہونا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ باغ ڈور بدستور ان کے ہاتھ میں رہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کو بے اثر کر دیا جائے۔ تو ناظرین، میں یہ آخر میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال کر کے بات کو ختم کر سکتا ہوں کہ کیا اس طرح کی ناکام اور بار بار آزمائی ہوئی ترکیبوں کو استعمال کر کے کیا مسلم لیگ نون کو بے اثر کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، خدا حافظ۔